امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، امام کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، امام کی تمام دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے، پاکستان میں قیام انقلاب کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أذى المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وقالت مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا أيها الناس اعلموا انی فاطمہ وابی محمد۔ بزرگان محترم اور عزاداران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سورہ ابراہیم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، اور خالی پروردگار نے جناب موسیٰ کے ارسال کو نہیں بیان کیا بلکہ ایک حکم کو بھی جناب موسیٰ کو دیا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اخراج کرو ظلمات سے، تاریکیوں سے، کہاں لے جاؤ؟ الی النور، نور کی جانب لے جاؤ۔ یعنی جناب موسیٰ کی ذمہ داری بیان کر رہا ہے، پہلا حکم دے رہا ہے قرآن کہ ہم نے جو موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اخراج کرو ظلمات سے اور ادخال کرو نور میں۔ یہ پہلا حکم ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ دوسرا حکم جو جناب موسیٰ کو دیا گیا، جو ہمارا موضوع ہو اور اس پہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ دوسرا حکم، پہلا ہے ان اخرج، جناب موسیٰ کی ذمہ داری بیان کر رہا ہے کہ اخراج کرو قوم کو، اپنی قوم کو ظلمات سے، داخل کرو نور میں۔ دوسرا حکم ہے پروردگار کا، امر ہے، صیغہ امر ہے، وذکرہم، اے موسیٰ اپنی قوم والوں کو یاد دلاؤ۔ اس لفظ پر غور اور فکر کی ضرورت ہے، وذکرہم، اے موسیٰ اپنی قوم والوں کو کیا ہے؟ یاد دلاؤ۔ یعنی پہلے حکم دیا، اگر اس کو تعویل روش کیا جائے، طریقہ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ پہلے حکم ہے موسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اپنی قوم کو نکالو ظلمات سے نور میں داخل کرو۔ کیسے؟
ایک طریقہ جو قرآن نے یہ بیان کیا کہ قوم کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے ظلمات سے اور نور میں داخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یاد دلایا جائے. کس چیز کی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ، اے موسیٰ یاد دلاؤ ان کو ایام اللہ، الہی ایام کی، ان دنوں کی جو پروردگار سے مخصوص ہو جائیں، ان دنوں کی جن میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ان کو یوم اللہ کہا جائے. قرآن کی آیت ہے، ترجمہ آپ کی خدمت میں فقط پیش کر رہا ہوں. اے موسیٰ لقد ارسلنا، یقین سے پروردگار لقد کے ذریعے، لام کے ذریعے سے گفتگو کر رہا ہے کہ ارسال کیا ہم نے کس کو؟ موسیٰ کو. اور موسیٰ کو ہم نے مسلح ارسال کیا. لفظ آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ پروردگار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یقیناً ہم نے موسیٰ کو ارسال کیا، اور پھر مسلح ارسال کیا. کس چیز سے مسلح؟ آیاتنا. موسیٰ کو ہم نے وہ اسلحہ دیا جو ہماری آیات ہیں، یعنی انبیاء کا اسلحہ ہے آیات الہی. ظاہر ہے اس کے ذریعے سے جو اسلحے کے ذریعے سے کام ہوتا ہے وہی کام پروردگار بیان کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ذریعے سے ارسال کیا. اور پھر یہاں ایک نقطہ اور بھی بیان کرنے کے بعد آگے بڑھوں کہ موسیٰ کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو قوم نے انتخاب کیا ہے، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارسال کیا ہے، یعنی ہم ہیں مرسل. اور حق بھی یہ ہے کہ الہی نمائندے کو وہ بھیجے، نہ کہ کوئی اور انتخاب کرے. کر نہیں سکتا یہ اپنی جگہ پوری بحث ولایت کے انتخاب کی، لیکن یہاں اس آیت میں یہ موضوع نہیں ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو مسلح بھیجا، ارسال کیا. کس چیز کے ساتھ؟ آیات کے ساتھ. قرآن میں آیت کا کیا مطلب ہے، بینہ کا کیا مطلب ہے، آیت اور بینہ میں کیا فرق ہے؟ اپنی جگہ. میرا جو موضوع ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو، کیونکہ وقت بہت تنگ ہے، کہ موسیٰ کو میں نے ارسال کیا آیات کے ذریعے سے، اور پھر حکم دیا کہ نکالو ظلمات. اس کا مطلب ہے قوم پڑی ہوئی ہے نا ظلمات میں، یہ قوم ہے نا ظلمات میں جس کو موسیٰ آئے ہیں نکالنے کے لیے، اور صرف موسیٰ ہی کی ذمہ داری ہے اور موسیٰ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ الہی نمائندہ ہے. ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ قوم کو ظلمات سے اخراج کریں اور ظلمات سے نکال کے داخل کریں نور میں. یہ انبیاء الہی کی ہے، ہادیان الہی کی ذمہ داری ہے کہ قوم پڑی ہوتی ہے ظلمات میں، اور ان کے اوپر ذمہ داری، الہی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو اخراج کریں، نکالیں کس سے؟ ظلمات سے، اور داخل کریں کہاں؟ نور میں. ایک نقطہ اور پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری کس حد تک ہے؟ اس کا دائرہ کار کتنا ہے؟ اس کا دائرہ کار خود قرآن یہ کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ اے موسیٰ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ آج سے لے کے آنے والے آخری انسان تک کو تم یہ کام کرو. تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تا قیامت جتنے لوگ ہیں ان کو اخراج کرو ظلمات سے اور داخل کرو نور سے. نہیں، لفظ قرآنی ہے اخرج قوم کا. فقط اے موسیٰ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی قوم کو نکالو. تو اس کا مطلب ہے دائرہ رسالت اور دائرہ ولایت موسیٰ معین کر رہا ہے قرآن کہ موسیٰ کا دائرہ ولایت اور دائرہ رسالت فقط ان کی قوم تک ہے، کہ موسیٰ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوم کو نکالے اور اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرے. اسی سورہ میں پہلی آیت، جو پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی، وہاں یہ کہا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر اس قرآن کو، کتاب کو نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے محمد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل کیا تو تاکہ تم ساری انسانیت کو اخراج کرو، ظلمات سے داخل کرو نور میں. بس اتنا تو سمجھ میں آ گیا ان دو آیتوں سے کہ موسیٰ کا دائرہ ولایت اپنی قوم تک محدود ہے اور محمد کا دائرہ تمام انسانیت کو نکالنے کا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جناب پیغمبر کی جو ولایت کا دائرہ اور رسالت کا اور ہدایت کا دائرہ ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے. اور یہ اس لیے مقرر کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ جو صرف اپنی قوم کو مأمور ہیں کہ ظلمات سے نکالیں نور میں داخل کریں، وہ خود قوم کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، نہ قوم میں صلاحیت یہ موجود ہے کہ موسیٰ کو اس کام کے لیے منتخب کرے جس کا دائرہ محدود ہے. اس کے لیے موسیٰ کے لیے یہ ذمہ داری قوم پر نہ عائد ہے، نہ قوم میں یہ صلاحیت موجود ہے. کیوں؟ اس لیے موجود نہیں ہے جو خود ظلمت میں پڑا ہو.
اس میں کہاں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انتخاب کرے اس کا جو ظلمات سے نکالتا ہو نور میں داخل کرتا ہو؟ پر جب چھوٹے کے لیے قوم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو قوم انتخاب کرے، تو بڑے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس کا انتخاب قوم کرے؟ نہ موسیٰ کو قوم انتخاب کر سکتی ہے، نہ ہارون کو انتخاب کر سکتی ہے۔ تو جب نہ موسیٰ کو اور ہارون کو انتخاب کا قوم کو حق ہے، تو محمد کو جب تمہارا حق نہیں کہ انتخاب کرو، تو پھر محمد کے ہارون کو کس نے اجازت دی ہے کہ انتخاب کرو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ موضوع نہیں ہے ظاہر، یہ بہت اس کے اندر ظاہر، آپ خود محسوس یا علی آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے اس میں کتنی گنجائش ہے اور کتنی وسعت ہے۔ اسی جگہ اگر روک دیا جائے تو بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک لفظ آگے بڑھوں گا خالی، وہ کیا ہے؟ خود خدا نے آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کیا ہے؟ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ کرتا کیا ہے؟ صاحبان ایمان کا ولی ہے، کیا کرتا ہے؟ خود خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ ان صاحبان ایمان کو اخراج کرتا ہے کس سے؟ ظلمات سے۔ یخرجہم من الظلمات، قرآن ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ خدا ولی ہے مومنین کا، کیا کرتا ہے کہ مومنین کو اخراج کرتا ہے، ظلمات سے داخل کرتا ہے نور میں۔ تو پروردگار یہ تو کرتا ہے یا تیرے انبیاء کرتے ہیں؟ ایک جگہ خود کہہ رہا ہے کہ خدا کرتا ہے، خود یہ آیت الکرسی کیا کہہ رہی ہے کہ یخرجہم، فاعل یخرج کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یہ کام کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ صاحبان ایمان کو اخراج کرتا ہے، ظلمات سے داخل کرتا ہے نور میں۔ تو یہاں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آیا اخراج ظلمات اور ادخال نور خدا کی ذمہ داری ہے، کوئی اور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ اخراج ظلمات اور ادخال نور فقط خدا کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ کہے گا جو آدھا قرآن پڑھے، یہ وہ کہے گا جو ایک آیت قرآن سے فیصلہ لینا چاہے، لیکن جو پورے قرآن کو پڑھتا ہے، جو پورے قرآن کو دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اصلی ذمہ داری خدا کی ہے کہ نکالے ظلمات سے داخل کرے نور سے، نور میں۔ لیکن جس کو خدا یہ کہہ دے کہ میں نے تمہاری یہ ذمہ داری لگائی ہے، تو اس کے اس کام پر حرف نہیں آ سکتا، اس کے اس کام کو ہم شرک سے تعبیر نہیں کر سکتے، عین توحید سے تعبیر کر سکتے۔ کیوں؟ جو اللہ ہے وہ خود تو یہ کام کرتا نہیں، اس نے ذمہ داری دی ہے اپنے اولیاء کو، اس نے ذمہ داری دی ہے اپنے انبیاء کو یہ کام کریں۔ ایک لمحہ آگے اور ایک لفظ آگے بڑھ کے بات کو تمام کروں کہ یہ کیسے ہوگا، اور آج کی مجلس اس حد تک تمام کہ پروردگار نے موسیٰ کی ذمہ داری یہ لگائی کہ یہ کرو، تو موسیٰ کو بتا دیا کہ کیا کرو، کہ اے موسیٰ ان کو اخراج کرو، ظلمات سے داخل کرو نور پر، نور میں داخل کرو۔ باقاعدہ لفظ ہے قرآن کی، کیا کرو؟ وذکرہم، یاد کرو نہیں ایام الہی کو۔ نبی کو خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ یاد کرو ایام الہی کو، یہ ذکر کا لفظ بتا رہا ہے، یہ تذکر ہے، یہ تذکیر ہے کہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے موسیٰ تم فقط یاد کرو ایام الہی کو، نہیں، موسیٰ کو تمہاری ذمہ داری موسیٰ صرف ایام الہی کو یاد کرنا نہیں ہے بلکہ یاد دلانا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو موسیٰ پر عائد ہوتی ہے۔ ایک لفظ کہہ کے علمی طور پر آگے بڑھوں، آپ کی سماعت اس کو قبول کر رہی ہے تو ایک لفظ فقط علمی کہہ کے آگے بڑھوں، یہ صیغہ امر بتا رہا ہے، حکم دے رہا ہے خدا کے یاد دلاؤ، اور یاد دلانے کے بعد قرآن کی اگر قواعد میں جائیں تو ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے۔ کوئی آ کے کہے کہ یہ آیت یعنی ایام الہی کی یاد دلانا فقط موسیٰ تک مخصوص تھا اور موسیٰ کے بعد یہ حکم نسخ ہو گیا، موسیٰ کے بعد کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایام الہی کی یاد دلائے، تو ہمیں اس آیت کا کوئی منسوخ دکھا دیا جائے کہ اس آیت کو کہاں قرآن نے منسوخ کیا ہے کہ یہ پیغمبر تک یہ ذمہ داری منتقل نہیں ہوئی ہے، اور پیغمبر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ آیات الہی کی اور ایام الہی کی یاد دلائیں۔ پیغمبر کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، کیوں اس کا منسوخ نہیں ہے؟ میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں کہ پیغمبر کے لیے بھی کیونکہ آیت میں منسوخ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کی ذمہ داری قرآن کی روح سے ایام الہی کو یاد دلانا نہیں ہے۔ پیغمبر کے لیے بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ فقط ایام الہی کو یاد کرے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری خود اس آیت کا قرآن میں ہونا، پھر اس آیت کا منسوخ نہ ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایام
ایام الہی کی یاد دلائے۔ اب سوال نہ کریں سارے عالم اسلام سے، قرآن کو ماننے والوں سے، کہ جو ذمہ داری پیغمبر پر عائد ہوتی ہے کہ یاد دلاؤ ایام الہی کی، اگر کوئی قوم ایام الہی کی یاد مناتی ہو، کوئی قوم ایام الہی کی یاد دلاتی ہو، تو وہ تو پیغمبر کی اس ذمہ داری کو آگے لے کے جا رہی ہے جو قرآن نے پیغمبر پر عائد کی ہے۔ جو نہیں مناتے وہ آ کر ان پر اعتراض کرتے ہیں، جو پیغمبر کی ذمہ داری کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جو پیغمبر کی ذمہ داری کو آگے بڑھا رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں، سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم سے سوال مت کرو ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہو، ہم تمہیں قرآن سے جواب دے رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ بنا کر ہم پیغمبر کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جو کام پیغمبر کرا کرتے تھے کہ ایام الہی کی یاد دلاؤ، ہم فرش فاطمہ بچھا کر ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمیہ کچھ بھی نہیں سوائے ایام الہی کے۔ یہ سارے دن ایام الہی ہیں، یہ سارے دن یوم اللہ ہیں۔ اس میں وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، موسیٰ کی ذمہ داری ہے، محمد کی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا تھا؟ پیغمبر اور موسیٰ کی ذمہ داری یہ تھا کہ اخراج کرو ظلمات سے، داخل کرو نور میں، اور نور کسی کو نہیں کہتے قرآن کی روح سے، یا نور خود خدا ہے، یا محمد ہے، یا محمد کے جانشین ہے۔ ہمارا فاطمیہ کا فرش ساری انسانیت کو ظلمات سے چھڑا کر نور کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ فاطمیہ کا پیغام کچھ نہیں، فاطمیہ کا پیغام صرف ایک ہے، علی کا دامن پکڑو، علی کے غیر کے دامن سے ہاتھ کو چھڑاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صرف ایک ذمہ داری ہے یا علی، صرف ایک ذمہ داری ہے، صرف ایک ذمہ داری ہے فاطمیہ۔ یہ سمجھانا چاہتا ہے ساری کائنات کو، یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ علی کے غیر کے دامن کو چھوڑو، صرف علی کے دامن کو پکڑو بس۔ کیوں؟ علی نور ہے، علی کے علاوہ سب ظلمت ہے، سب ظلمت ہے، ساری ظلمت ہے۔ قرآن کی روح سے گفتگو کر رہا ہوں میں، حدیث نہیں پڑھ رہا ابھی۔ حدیثیں پڑھوں تو آپ اگر اعتراض کریں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، پیغمبروں کی ذمہ داری ہے ظلمات سے نکالے، نور میں داخل کرے، نور میں داخل کر، نور میں داخل کرے۔ اور یہ کوئی فن خطابت نہیں ہے، نہ کچھ اور ہے سوائے اس کے کہ حق اور حقیقت ہے۔ فاطمیہ کا منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم علی ولی اللہ کے پرچم کو بلند کریں، ہم اس پرچم کو بلند کریں جس پرچم کو پیغمبر نے بلند کیا، ہم اس پرچم کو بلند کریں کہ جس پرچم کو حسن مجتبیٰ نے بلند کیا، حسین ابن علی نے بلند کیا۔ یہ وہ پرچم ہے جو فاطمہ لے کے گھر سے نکلی ہیں، یہ وہ پرچم ہے جو مہدی لے کر آئیں گے، یہ وہ پرچم ہے۔ ایسا نہ ہو ہم فاطمیہ اس لیے اب رونق سے منانا چاہتے ہیں کہ جس کی آنکھ پر اب بھی پردہ پڑا ہوا ہے، جو اب بھی علی ولی اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا، جو اب بھی علی ولی اللہ کو نہیں سمجھ پا رہا، اس کی آنکھ سے پردہ ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے جب تک مہدی نہیں آتے جب تک موقع ہے، جب مہدی آ جائیں تو پھر وہ موقع ختم۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سلیقے سے، ہنر سے پیغام پہنچائیں۔ فاطمہ اسی پیغام کے لیے قیام کرتی ہیں، وہ اسی لیے نکلتی ہیں کہ دنیا کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی دلیل نہیں ہے علی ولی اللہ پر، کوئی دلیل نہیں ہے علی ولی اللہ پر۔ موقع ہو، وقت ہو تو انسان اس پہ گفتگو کرے کہ کیا کیا دلیلیں قائم کی ہیں علی ولی اللہ کے احقاق کے لیے جناب سیدہ نے، جناب زہرا نے۔ تنہا مدافع ولایت ہے، تنہا۔ اور تنہا ولایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض وہ جو خاص اصحاب ہیں جناب سلمان جیسے، ابو ذر جیسے لوگ، مقداد جیسے لوگ، وہ مدافع ولایت نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ابھی ان کی حیثیت نہیں ہے کہ اس پرچم کو اٹھائیں۔ ان حالات میں، جن حالات میں جناب زہرا نے قیام کیا، اس میں فقط سیدہ کا حق، اور سیدہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ قیام کریں۔ قیام سیدہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قیام جناب زہرا کو سمجھنے کی ضرورت۔ کل بھی میں اشارہ کر رہا تھا نا آپ کی جانب کہ اس نعمت کو محسوس کرے، اس نعمت کو معجزہ جانیے
کہ آپ کی میری زندگی میں فاطمیہ طرف رونق ہے. یہ ہماری آپ کی زندگی کا سب سے بڑا عطیہ ہے خدا کی جانب سے، جو خدا نے اپنے پیغمبر کو عنایت کیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، وہ آپ تک ہم تک پہنچ کر اب آشکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کو دیکھیں سمجھیں، انسان کے کوثر کے جو اثرات ہیں وہ اب نظر آ رہے ہیں. خدا نے ہم پر لطف کیا ہے، پروردگار نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں فرش فاطمہ عنایت کیا ہے. اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے سرسری گزر جائے اس پر. یہ دروازہ خالی کھل جانا کسی کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی شاید میں یہاں نہیں معلوم عرض کیا نہیں کیا، عزا خانے کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا، حتیٰ بعض مومنین کے لیے نہیں کھلتا. بس سے زیادہ کہہ بھی نہیں سکتا میں. وہ جن کو اللہ چاہتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کم از کم کم ترین درجے پہ تو مومن ہے ہی نا. مومن ہونے سے تو نہیں نکال سکتے کسی کو بھی نہیں نکال سکتے. اب وہ خود نہ نکلنا چاہے تو کیا کرے؟ علی ابن ابی طالب، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک لفظ کہوں، بعد میں کبھی موقع ملا تو اس کو سوچئے گا اور اس پر بات کریں گے. مولا کائنات کے سامنے مومن نہیں، مولا کائنات کے سامنے جب مشرک منافق کافر آتا ہو، علی کا تصور کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ سوچئے تھوڑی دیر. مرحب سامنے آئے گا، ہمارا آپ کا تصور کیا ہے؟ جیسے ہی مرحب سامنے آئے فوراً تلوار نکال کے سر اڑا دیں. یہ علی ابن ابی طالب ہیں آپ کے لیے خیال میں؟ یہ پہلے مرحلے پہ بغیر بات کیے، پہلے مرحلے پہ علی ابن ابی طالب کا رویہ جو تاریخ نے نقل کیا اور ہمیشہ مولا کائنات نے کیا ہے وہ، جب مرحب آیا ہے سامنے فوراً تلوار نکال کے سر اڑا دیا مولا نے. ہو سکتا ہے یہ؟ اچھا یہاں آپ کے جوش ولا کے وہ نقطہ کیا ہی ڈالوں، یہ کون کرتا ہے معلوم ہے؟ جنگ کے میدان میں کون کرتا ہے کہ جیسے دشمن میں سامنے آیا فوراً اس نے بلا اس کے کہ اس کو موقع دے دشمن کو تلوار نکالی اور اس کا سر اڑاتا ہے. کون ہے یہ وہ شخص کرتا ہے کہ جو شجاعت پر بھروسہ کرتا ہو. تو علی کیوں نہیں کرتے یہ؟ کیونکہ علی میں اور عام شجاع میں بہت فرق ہے. عام شجاع کی جو طریقہ کار ہے، جو صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی دشمن سامنے آئے فوراً تلوار نکالو، اس کو سر اڑا دو، دشمن کو موقع نہ دو. اس لیے کہ یہ جو شجاع ہے نا، عام شجاع، کتنا ہی بڑا شجاع ہو علی کے سامنے تو عام ہی ہے نا. یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس نے کرتا ہے کہ شجاعت پہ بھروسہ کرتا ہے. علی شجاعت پہ بھروسہ کرنے والے کو نہیں کہتے، شجاعت جس پہ بھروسہ کرے. اتنا فرق ہے. جس پہ شجاعت بھروسہ کرتی ہے نا، جس پہ تلوار بھروسہ کرتی ہے، بلکہ تلوار آپ کے لیے ادبی اعتبار سے کہوں، جس کے ہاتھ میں تلوار آ کے اترائے، جس کے ہاتھ میں جب تلوار آئے تو وہ یہ محسوس کرے کہ ہاں آج کسی مرد کے ہاتھ میں آئی. صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. واقعہ نبی یہ ظاہر بات سے بات نکلتی ہے. آپ بتائیے تلوار فخر کرے گی نہیں کرے گی اگر علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہو؟ ہوگی نہیں. تسبیح مولا کائنات کے ہاتھ میں آ کے مولا کائنات کی عزت بڑھاتی ہے، تسبیح اپنی عزت بڑھاتی ہے. مولا کائنات کی جو چیز ہاتھ میں آتی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر ایک مولائی کا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر نہ کہو کہ یہ اتراتا کیوں ہے. تم اپنی فکر کرو کہ تمہارا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر. اترانے کے لیے تمہیں کوئی مل نہیں رہا. ہمارا ہاتھ ایک ایسے ہاتھ کے ہاتھ میں جس میں ہم اتراتے ہیں تو تمہیں تکلیف پریشانی. ہمارے مولا کائنات جب سامنے آتے ہیں نا دشمن کے، پہلا کا امام ہے، امام ہر حال میں امام ہے. پہلا مرحلہ امام کا کیا ہوتا ہے؟ وہی کیا انخرج قومک من الظلمات. پہلا کام یہ ہوتا ہے امام کا کہ اس کو وہ ظلمت میں پڑا ہے اس کو ظلمت سے نکالے. ظلمت سے نکال کے امام اپنا کام کرتا ہے. امام اپنا کام کرتا ہے. امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو ظلمات سے نکالے، ولو مرحب کیوں نہ ہو. قرآن کی ایک آیت پڑھوں، جناب موسیٰ اور ہارون کو کیا کہا ہے؟ جناب موسیٰ کو اور جناب ہارون کو کہا ہے اذهب الی فرعون. ان کو کہا نا دونوں کو جاؤ فرعون کے پاس. حکم کیا دیا معلوم ہے؟ کس کے پاس بھیج رہا ہے خدا؟ اپنے سب سے بڑے دشمن کے پاس. وہ جس نے خدا کے مقابلے پہ کہا ہے انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا کیا کہا ہے، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں. یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ جاہل ترین انسان ہے کہ جس کے نزدیک خدا بڑے چھوٹے ہوتے ہوں. کہا ہے نا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں. ان کے پاس جب بھیجا ہے، فرعون کے پاس جب بھیجا ہے، تو قرآن نے قاعدہ کیا دیا ہے؟ قرآن نے قاعدہ یہ دیا ہے کہ اس کے پاس جاؤ. کیا کہا معلوم ہے؟ کتنا عجیب ہے ہمارا تصور اور خدا کا تصور. کتنا عجیب ہے ہمارا رویہ اور علی بن ابی طالب کا رویہ. ہم جب علی بن ابی طالب کے دشمن کے سامنے آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ خدا کہہ رہا ہے جاؤ ان کے پاس جاؤ، ہارون سے اور موسیٰ سے کہہ رہا ہے جاؤ فرعون کے پاس جاؤ. وقولا قولا لینا، جا کے فرعون سے نرم گفتگو کرو. یہ ہر جگہ نہیں ہے کہ ہر دشمن کے ساتھ نرم گفتگو کرو یا ہر مرحلے میں، لیکن پہلا مرحلہ یہی ہے کہ خدا کہتا ہے فرعون کے پاس جا کے کہ اس سے نرم گفتگو کرو. خدا کیا عالم معلوم ہے؟ خدا ہے ظاہر خالق ہے، فرعون کا بھی خالق ہے. کیوں؟ اس لیے لعلہ یتزکیٰ او یخشیٰ، شاید تمہاری نرم گفتگو کرنے سے تزکیہ ہو جائے فرعون کا، یا وہ خائف ہو جائے ہم سے. یہ رویہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سافٹ کارنر دے رہے ہیں، کوئی تکیہ دے رہے ہیں کسی دشمن خدا کو. نہیں، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مرحب کے سامنے آئے، سب سے پہلے کہا تمہارے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. مرحب سامنے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تم بھی کہہ دو وہ جو ہم کہتے ہیں، تمہارا ہمارا جھگڑا ختم. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، سچ بات کہو. کیا ہے وہ شعر؟ سچ بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. تو ہمارا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے، عام طور پر یہ رویہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہمارا ہم و غم کیا ہے؟ وہی ہمارا درد ہے جو فاطمہ کا درد ہے. ہمارا درد وہی ہے کہ بی بی کی طرح ہر شخص کو جو اس کائنات پہ زمین پہ زندگی گزارتا ہے، کسی طریقے سے فاطمہ کے ذریعے سے اس کو ظلمات سے نکالے، نور میں داخل کرے. نہیں چاہیں گے ساری زمین پہ جتنی انسانیت ہے سب علی علی کرے. نہیں چاہتا ہم میں سے کوئی کہ ہر آدمی علی علی کرے. کون ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. تو رویوں پہ تو ذرا غور کرنا پڑے گا کہ جو ہم لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں، مولا کی قریب لانا چاہتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے ان کو لانے کا، ان کو قریب کرنے کا. کیونکہ اگر رویے میں تلخی ہوگی تو کوئی نہیں آتا. پیغمبر کے لیے باقاعدہ قرآن نے کہا کہ اگر تم لین نہیں ہوتے، نرم نہیں ہوتے، یہ سب تمہارے گرد سے بھاگ جاتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تمہارے گرد سے بھاگ جاتے اگر تم کیا ہوتے؟ غلیظ القلب، یعنی تمہاری جو زبان ہے تلخ ہوتی. اور ظاہر اس موضوع پہ نہیں، اس موضوع سے خالی ایک اشارہ کرنا تھا. یہ بتائیے، بس اس لفظ کو کہہ کے مصائب کی طرف آتا ہوں کہ یہ بتائیے جب خطبہ دیا ہے بی بی نے، آپ کے ہمارے سامنے ہیں، بی بی آئیں اس لیے کہ کیا کریں؟ احقاق علی ولی اللہ کریں، پرچم علی ولی اللہ کو بلند کریں، اس سبق کو یاد دلائیں جو یہ بھول گئے ہیں، جو ابھی کچھ عرصے پہلے پیغمبر نے درس دیا ہے نا غدیر میں، اس درس کو بھول گئے ہیں یہ. اور بھول نہیں گئے، جان بوجھ کر بھلا دیا ہے، جان بوجھ کر بھلا دیا اس کو، اس کے لیے آئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے، تاریخ نے کوئی ایک معترض نقل کیا ہے اس مجمع میں جس نے اعتراض کیا ہو؟ کیا اعتراض کیا ہو کہ جس نے پلٹ کے یہ کہا ہو کہ آپ اس لہجے میں گفتگو نہیں کر رہی جس میں زہرا، جس میں پیغمبر گفتگو کرتے تھے؟ کوئی ہے اعتراض؟ اس سے ہٹ کے جو بقیہ ویسے ہیں، ذرا اس پہ توجہ کیجئے. کوئی ہے؟ حتی حاکم نے کہا کہ آپ کس لہجے میں گفتگو کر رہی ہیں؟ آئیں کس لیے؟ پر احقاق علی ولی اللہ کے لیے. لہجہ کیسا ہے کہ دشمن کو سوء استفادے کا موقع نہیں دے رہی، دشمن کو سوء استفادے کا موقع نہیں دے رہی. کہ لہجے سے بھی دشمن یہ ہے کہ اس سے سوء استفادہ کرے کہ آپ کو بات نہیں کرنا آ رہی یا آپ اس طرح سے گفتگو نہیں کرے. وہ نان ایشوز کی طرف نہیں لے جا سک رہا دشمن ایشو کو، ورنہ ہوتا یہی ہے نا، نان ایشوز کی طرف لے جاتے ہیں ایشو کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس بحثوں میں چلے جاتے ہیں جو نان ایشو ہے، اصلی ایشو رہ جاتا ہے. جناب زہرا کو وہ موقع نہ دے، جناب زہرا نے دشمن کو وہ موقع نہ دے کر ہر خطیب کو بہت توجہ، اور اس پیغام کو اگر آگے پہنچا سکتے ہوں تو پلیز پہنچائیے کہ ہر خطیب کو، خصوصاً ہر شاعر کو جو علی ولی اللہ کے احقاق کے لیے قیام کیے ہوئے ہے، اس کا قیام جناب زہرا کی
बारगाह में कबूल हो, जनाब ज़हरा उससे अजर क़त्अन अजर देंगी कि जो अली वलीउल्लाह के लिए क़याम करता है। लेकिन जनाब ज़हरा का लहन और जनाब ज़हरा का तर्ज़ तख़ातुब और जनाब ज़हरा का तर्ज़ तकल्लुम हर एक ख़तीब को ये कह रहा है कि अली वलीउल्लाह का इहक़ाक़ हक़ ज़रूर करो, लेकिन वैसे करो जैसे ज़हरा ने किया है, बात वैसे करो जैसे ज़हरा ने की है। दुश्मन को मौका न दो कि अली वलीउल्लाह का परचम ज़रा सा भी नीचे हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्योंकि आज जिस हालात में हमारा आप गुजर रहे हैं, आपको मालूम है कि जो सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, बैन मोमिनीन मुश्किलात हैं, बैन मुस्लिमीन मुश्किलात है, बैन इंसानियत मुश्किलात। इस सारे बहरान में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है जो निजात दे सकता है फ़कत। वो दरवाज़ा किसका दरवाज़ा है? फ़ातिमा का दरवाज़ा है, फ़ातिमा का तबस्सुल। फ़ातिमिया हमें सिखा रहा है कि मेहदी के लिए क़याम करो, मेहदी की आलमी हुकूमत के लिए क़याम करो, बात को समझो, उस तरीक़े से हक़ को बयान करो जैसे विलायत चाहती है, उस तरह मत करो जैसा तुम्हारा हवा और हवस चाहती है। वैसे विलायत का इनेकाद करो जैसे खुदा चाहता है, जैसे रसूल चाहता है, जैसे आइम्मा चाहते हैं, जैसे फ़ातिमा ने किया है, वैसा करो। क्योंकि हक़ यही है कि इस काम को लेके खड़ा हुआ जाए और क़याम किया जाए। बस अजीज़ों, बस एक या दो मंजिलें लेकर वक्त तो मेरा तमाम हो गया है, बस ज़िक्र मसाइब के एक या दो जुमले, एक लफ्ज़ से आगाज़ कर रहा हूँ। वैसे भी इस अज़ाख़ाने की एक अपनी अज़मत, एक अपनी कैफियत है, यहाँ पढ़ना नहीं पड़ता। और वैसे भी ज़िक्र जनाब सैयदा में भी सिर्फ एहसास ज़रूरी है। ज़रा सोचिए कि अगर दरवाज़े पर आकर कोई आपकी मेरी माँ की तौहीन करे, किसी ने पूछा ये तुम इतने हसास क्यों हो, ये तुम जनाब सैयदा के सिलसिले से इतने हसास क्यों हो? तो उसको यही कहा कि हमें नहीं मालूम तारीख़ में क्या हुआ, इतना ज़रूर बताओ, सिर्फ इतना बताओ अगर कोई दरवाज़े पर आके तुम्हारी माँ की तौहीन करे। क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन और मस्तूरात की जो नामूस का मसला है कितना संगीन मसला है। आप तो करबला के फ़र्श पे पले बड़े हैं ना, क्या किया है नहीं मालूम, क्या किया है फ़ातिमा ने जो इतना जुल्म किया गया। वो जिसने हमेशा, इमाम हसन ने देखा पूरी रात मादर गिरामी बैठी हैं, इबादत कर रही हैं, दुआ मांग रही हैं, आखिरी हिस्से में आकर मौला हसन फरमाते हैं अम्मा जान कुछ हमारे लिए या घर के लिए भी मांग लें। बीवी फरमाती हैं अज्जार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी है फिर घर है। जिसका रवैया ये हो कि रात की तारीकी में दूसरों के लिए दुआ करती हो, उसने ऐसा क्या किया कि दुआ करने वाले हाथों को तोड़ दिया जाए? अजीजों, सिर्फ तसव्वुर शर्त है, सिर्फ तसव्वुर शर्त। नामूस के सिलसिले से जितना मर्द हसास है उतना कौन हसास हो सकता है, और जितना बेटा माँ के ज़रिए से हसास है इससे कहीं ज़्यादा शौहर ज़ौजा के सिलसिले से हसास होता है। अपनी ज़ौजा के साथ कितने कॉन्शियस होते हैं आप, कितने कॉन्शियस होते हैं जब नामूस को लेके आप बाज़ार में जा रहे होते हैं, कितना आपके लिए सख्त है ना। वही मसला है ना जो सवाल सुना है ना आपसे, आपने जो किसी ने मौला कायनात के दिल को ज़ख्मी किया, मौला से पूछ लिया मौला मर्द के लिए सबसे ज़्यादा सख्त वक्त कौन सा है? पूछने वाले ने बाज़ार में ये सवाल किया अली से, मौला कायनात ने कहा एक सवाल करने वाले अली कभी सवाल के जवाब में देर नहीं लगाता, लेकिन सवाल अजीब है, माहौल अजीब है, ज़रा एक तरफ आ, मैं तुझे इस सवाल का जवाब देता हूँ। तूने पूछा है ना कि मर्द के लिए सबसे ज़्यादा सख्त वक्त कौन सा है, वो पूरी तवज्जो से जवाब सुनना चाहता है। अली ने मरसिया पढ़ दिया, अली ने तमाम फ़ातिमा की मुसीबतों को एक कर दिया, अली ने अपनी मज़लूमियत को भी बयान कर दिया।
دیا. ایک طرف لے جا کے کہتے ہیں بات سن, مرد کے لیے سب سے کڑا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی ناموس کو اس کے سامنے مارا جائے, جب اس کے سامنے اس کی ناموس پر حملہ ہو جائے. عزیزو یہی ہوا. ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب دروازے پر آگ لگا دی گئی, دروازے جل رہا ہے, ایک طرف ملعون کھڑے ہیں, دوسری طرف دروازے کے مدافع ولایت موجود ہے, پوری طاقت سے دفاع کر رہی ہے کہ یہ لوگ گھر میں داخل نہ ہو, کسی طریقے سے امام وقت کو محفوظ کرے. لیکن کیا ہوا, دروازہ جلتا رہا. ایک وقت وہ آیا کسی ملعون نے دروازے پہ جو لات ماری, جلتا ہوا دروازہ ارے ناموس پیغمبر پر گرا. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے, گھر میں داخل ہو کر سیدھے وہاں گئے جہاں امام وقت موجود تھا. مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی. علی حکم رسول اللہ سے خاموش ہے, ورنہ کون علی کے گلے میں رسی ڈال سکتا ہے. مولا کائنات کو گھسیٹ رہے ہیں, گھر کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. زہرا تازہ زخمی ہوئی ہے, زہرا فریاد بلند کر چکی ہے, فضا مجھے سنبھال, میرا محسن شہید ہو گیا. لیکن جیسے ہی دیکھا امام وقت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں, درمیان میں آ گئی زہرا, علی کے دامن کو پکڑ لیا. کہتی ہے خلو ابل حسن, خلو ابل حسن, خلو ابل حسن. ارے میرے شوہر کو چھوڑو, ابل حسن کو چھوڑو, ابل حسن کو چھوڑو. زہرا کا دامن علی کے, زہرا کا ہاتھ علی کے دامن میں ہے. ارے اس نے اپنے غلام سے کہا کنفوز, زہرا کا ہاتھ, زہرا کے ہاتھ سے علی کا دامن چھڑاؤ. عزیزو سن نہیں سکتے وہ جو ظلم ہوا, کوڑا ہوا میں بلند ہوا. زہرا کا ہاتھ اس درے کی عزیہ علی کو لے گئے, علی کو لے گئے مسجد میں. مولا کائنات کے عزیزوں میں نے تمام کیا. مولا کائنات کے گلے پر تلوار رکھی ہے, بیعت کا مطالبہ ہے. اتنے میں زہرا نے خود کو سنبھالا, مسجد میں پہنچی, کہا حاکم علی کو چھوڑ ورنہ میں بد دعا دوں گی. مدینے کی مسجد کی دیواریں بلند ہوئی, ملعون گھبرا کر علی کو چھوڑتا ہے. زہرا علی کو لے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گئی. میں کہوں گا زہرا مرضیہ, آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے, لیکن بی بی آپ نے اپنے امام وقت کو تلوار کے نیچے سے بچا لیا. ہائے زینب کبریٰ, تلہ زینبیہ, شبر کا خنجر نوکے نیزہ پر امام وقت کا سر. وہ شیئر کو پڑھ لو.